اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اسے جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ساتھیو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج میں آپ کو مولانا رومی کی حکایات میں سے ایک شیر، لومڑی اور بھیڑیے کی کہانی سناؤں گا، اور کہانی کا نام ہے لومڑی کی عقل مندی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک لومڑی اور بھیڑیے نے شیر سے دوستی کرنے کا منصوبہ بنایا تاکہ انہیں بھی شیر کے ساتھ اچھے جانور شکار کرنے کو ملے۔ اور یوں دوستو وہ دونوں شیر کے پاس گئے اور لومڑی، جو بہت چالاک جانور ہے، شیر سے کہنے لگی، بادشاہ سلامت، اگر آپ ہمیں اپنی شاگردی میں لے لیں تو ہماری بہت عزت افزائی ہوگی۔ بھیڑیا بولا، جہان بنا، آپ کی خدمت کر کے بہت خوشی ہوگی۔ شیر ان کی باتیں سن کر مسکرایا اور کہا، ٹھیک ہے، چلو آؤ آج مل کر شکار کرتے ہیں اور پھر اس شکار کو بانٹ کر کھا لیں گے۔ بھیڑیا اور لومڑی یہ سن کر خوش ہو گئے، کیونکہ وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ بچوں، شیر بھی آخر جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے۔ وہ ان دونوں کے لالچ کو سمجھ گیا تھا اور اس نے دل ہی دل میں مناسب وقت پر انہیں سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ تینوں نے جنگل میں گھوم پھر کر ایک جنگلی گائے، ہرن اور خرگوش کا شکار کیا۔ جیسا کہ فرینڈز آپ کو معلوم ہے کہ بھیڑیا اور لومڑی شیر کے وفادار نہیں تھے، بلکہ ان کے دل میں لالچ تھا۔ شیر بہت عقل مند تھا اور ان کے لالچ کو اچھی طرح جانتا تھا۔ اب دل ہی دل میں کہنے لگا، میں تمہیں تمہارے لالچ اور بدنیتی کی سزا ضرور دوں گا۔ میری مہربانی اور خلوص کی وجہ سے تمہاری ہمت بڑھ گئی ہے۔ پھر شیر نے بھیڑیے سے نرم لہجے میں کہا، اے تجربہ کار بھیڑیے، تم ہی انصاف کا طریقہ بتاؤ۔ شکار تقسیم کرنے کا کام میں تمہارے سپرد کر رہا ہوں تاکہ تمہاری قابلیت کا اندازہ ہو جائے۔ یہ جنگلی گائے بڑی ہے اور آپ بھی بڑے ہیں، جنگل کے بادشاہ ہیں، لہٰذا یہ آپ کا حصہ ہے، اور ہرن تو مجھے ملنا چاہیے، جبکہ خرگوش بلا جھجک لومڑی کو دینا چاہیے۔ بھیڑیے کی بات سن کر شیر نے غصے سے کہا، اے بھیڑیے، تو مجھے اس بات کا جواب دے کہ تمہاری جرأت کیسے ہوئی جنگل کے بادشاہ کے سامنے اپنی بڑائی کرنے کی اور زبان کھولنے کی۔ ذرا تم ادھر آؤ۔ بھیڑیا شیر کو غصے میں دیکھ کر بوکھلا گیا، اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا اور وہ خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں کہتا ہوں ادھر آ، گستاخ و بے ادب بھیڑیے۔ شیر پھر دھاڑا۔ بھیڑیا ڈرتا ڈرتا سہما ہوا شیر کے سامنے آیا۔ شیر نے فوراً ہی اس پر حملہ کر دیا۔ اس نے بھیڑیے کو پنجہ مارا
और उसका पेट फाड़ दिया। जब मेरी खिदमत में रहकर इसका गरूर और लालच दूर ना हो सके तो ऐसे बेअदब और लालची को मार देना चाहिए। शेर ने भेड़िए की तिक्का बोटी करते हुए कहा। लोमड़ी खौफजदा नज़रों से भेड़िए का हश्र देख रही थी और उसके भयानक इंजाम से सबक हासिल कर रही थी। भेड़िए को मारने के बाद शेर ने लोमड़ी से कहा, बेलोमड़ी, इस शिकार को तुम तकसीम करो, देखते हैं तुम कैसे बांटती हो। लोमड़ी भेड़िए के खौफनाक इंजाम से सबक हासिल कर चुकी थी। उसने नहायत अदब व एहतराम से कहा, आलिजा, ये मोटी ताज़ी गाय हजूर के नाश्ते के लिए है, हिरन दोपहर के खाने के लिए मुनासिब रहेगा और ये खरगोश रात के खाने के काम आ जाएगा। शेर लोमड़ी की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, ए प्यारी लोमड़ी, तुमने इंसाफ का नाम रोशन कर दिया है। तुमने तकसीम का ये इतना अच्छा तरीका कहाँ से सीखा है? सच सच बताओ, तुम्हें ये तरकीब कहाँ से मालूम हुई? जनाबे आली, मुझे भेड़िए की जुर्रत और गुस्ताखी के इंजाम ने ये सब कुछ सिखाया है। लोमड़ी ने अदब से कहा। शेर ने हंस कर कहा, तुमने इस गुस्ताख और लालची भेड़िए के इंजाम से इबरत हासिल की, इसलिए अब तुम एक लालची लोमड़ी नहीं बल्कि एक अक्लमंद लोमड़ी हो। प्यारे दोस्तों, शेर की बात सुनकर लोमड़ी को इत्मीनान हुआ और उसने खुदा का शुक्र अदा किया। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, शेर ने मुझे भेड़िए के बाद बुलाया था। अगर वो भेड़िए से पहले मुझे शिकार तकसीम करने का हुक्म देता तो मेरी जान भी चली जाती। तो साथियों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि दूसरों के इंजाम से सबक हासिल करने वाले ही अक्लमंद होते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इसे लाइक करने के साथ दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। शुक्रिया।